نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کوشش کریں خود قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اپنے علم کو انہانس کریں، اور آپ بھی اس طرح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کل کو لوگوں کو سکھا سکیں۔ دیکھیں ہم نے تو کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے آپ کے لیے معاملات کتنے زیادہ آسان کر دیے، ہم آپ کو کتابوں کا تعارف کروا دیا ہے، اس میں سے جو ایک پورا سمجھ لیں نچوڑ نکال کے جو بالکل فائنل ورڈکٹ تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ اس سے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن علمی دلائل کے ذریعے آپ خود بھی پڑھیں اور آپ دیکھیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں کیا چیز آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ باقی پاکستان کی پولیٹکس اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک آزمائش والا معاملہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور وہ دیکھ لیں جو میرے خدشات تھے وہ بالکل درست نکلے۔ انہوں نے وہی بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو کمپین چلا رہے ہیں ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے رول لینگویج جو یوز ہو رہی ہے، اختلاف رائے تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، پی ٹی اے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جب گود میں بیٹھے تھے میں تو اس وقت بھی ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے اس کام سے روکا نہیں ہے، اور وہ علیحدہ مانتے بھی ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اوپر امتحان آیا آپ نے تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں، تو میں ٹین ایجرز جو بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت نہ بنے، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے فائدہ تو کوئی نہیں ہونا۔ اور اگر آپ کی ابھی بھی کسی پہ امید لگی بیٹھی ہے تو آپ انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی نئی خبریں آپ کو سننے کی ملیں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ہماری فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قبلہ کافی حد تک درست کر لیا ہے۔ اللہ کرے یہ قائم رہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کریں گے پولیٹکس کے اندر، جو ان کا کام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں بار بار تلقین اس لیے کروں چونکہ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ ایسے چھوٹے بچے جڑے ہوئے ہیں جو جذبات میں آ کے اس طرح کے بعض اوقات کمنٹس کر دیتے ہیں اور اداروں کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ضرور کریں، وہ آپ کا حق ہے، علمی گراؤنڈز کے اوپر آپ آ کے کریں اختلاف رائے، جس طرح ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں نے اختلاف رائے کی ہے، بالکل حق حاصل ہے، آپ کو کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن گالی گلوچ کرنا، کسی کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کرنا، میرے بارے میں کہ لوگ آپ کو الف بے نہیں پتا جی کیا مجرم بندہ جو ہے وہ حلف لے سکتا ہے، اس کی آپ بولیں علی بھائی اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ بھائی وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، ابھی ان پہ جرم ثابت ہونا ہے، اور اگر صرف وہ کہتے ہیں نہیں ضمانت میں ہے، ضمانت میں تو میرے بھائی ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان صاحب بھی تھے جب انہوں نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا، اس وقت وہ بھی پی ٹی وی کے کیس کے اندر ضمانت کے اوپر تھے، جو کچھ وہ اندر گھسے تھے اور باقی کیسز کے اندر۔ تو جس حالت میں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اسی حالت میں عمران خان صاحب نے بھی اللہ کے فضل سے حلف اٹھایا ہے، بس ہماری قوم کی ذرا یاداشت کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا رول یہ ہے کہ جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو جائے شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے اوپر فائنل حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں آپ نے اپنے دل کی خواہشات کا نام رکھنا ہے کوئی، یا واقعی کوئی چیز ایسی ہے اور ثابت نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے دور میں بعض اوقات بالکل واضح چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب اس کا ثبوت نہیں ملا تو اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی گئی۔ جوڈیشری اسی کے اوپر چلتی ہے، یہ اسلامک جوڈیشری ہے، لہٰذا آپ ذرا اس حوالے سے معاملات کو لے کے چلیں۔ وہ شاہد افریدی صاحب نے بیچاروں نے مبارکباد دے دی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے پر، جو آج تک 4 سال سے عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے تھے، تو یار آپ نے ایک جملہ اختلاف رائے برداشت نہیں کیا اور یہ حرکت کی، ان کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دیا، آپ اختلاف رائے رکھے ہوں۔ آج وہ پی ٹی آئی کے نور عالم صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کسی شاید افطار پارٹی میں تھے، وہاں ان کے ساتھ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا میرے بھائی، اور ہر بندہ کو برداشت نہیں کرتا، اس دشمنی کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ لوگ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، آپ اختلاف رائے کریں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاؤں اور وہ بندہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ممبر سے کر رہا ہے اور میں کھڑے ہو کے اسے گالی گلوچ دینا شروع کر دوں، نہیں۔ ہاں مجھے اختلاف رائے ہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی یا نون لیگ چھوڑنے کہ جرم سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کو بگاڑ کے پیش کرے۔ لیکن میں آپ کو ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہیں لینا، اگر آپ نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے علیحدگی میں پیار سے محبت سے انہیں بات سمجھانی ہے، یا لکھا ہوا کوئی پمفلٹ دینا ہے۔ دیکھیں ہماری ڈاکٹر نے ایک ہی چل رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کو بھی اگر کسی اپنے ایم این اے سے ایم پی اے سے اختلاف ہے تو اسے گالی گلوچ کرنے کی سر عام ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے جا کے ملیں، علیحدہ ہو کے اسے اپنے معاملات اس طریقے سے کریں۔ ہاں آپ کے ساتھ بالکل کوئی پرسنل 1 to 1 ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اندر، یعنی ایک آ کے بندہ آپ کے خلاف وی لاگ بناتا ہے یا آپ کو سنگل آؤٹ کرتا ہے،
پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو وی لاک کے اندر جا کے جواب دیں، بجائے کہ اس کے گھر پہنچ جائیں، اس کو مارنے کی کوشش کر دیں. وہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ ضرور کریں. یہ میں بار بار آپ لوگ، یار میرے بچوں کی جگہ ہے، میری 44 ایئرز ایج ہے، آپ لوگ ٹین ایجرز ہیں، خدا کے لیے اپنے قبلے کو اس حوالے سے درست کریں، علمی اختلاف رکھیں، نہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹر بنیں. یہ نہ ہو کہ جس طرح مذہبی جماعتیں نان اسٹیٹ ایکٹر بن گئی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے توہین مذہب کا الزام لگا کے، اس طرح ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں کوئی ایسے لوگ آئیں جو دوسری پالیٹکس کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر غدار وطن کا لیبل لگانے کی، اور آرمی کے اوپر غدار وطن ہونے کا الزام، عدلیہ کے اوپر غدار وطن ہونے کا الزام، یہ جب آپ لگائیں گے تو آپ بھی وہی نان اسٹیٹ ایکٹر والا کام کر رہے ہیں جو کہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہاں، ان کے پاس گالی ہے توہین مذہب کی، آپ کے پاس ہے غدار وطن کی. تو گالیاں تو دونوں سیم ہیں، بس صرف ان کی ایک آپ سمجھ لیں کیٹیگری الگ ہے. باقی ظاہر ہے کہ مذہب میں توہین مذہب کے الزام کے ساتھ گالی گستاخ رسول ہوگی، اور پالیٹکس میں یہ غدار وطن والی ہوگی. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں خدا کے لیے، اس طرح کے کوئی کام نہ کریں. اختلاف رائے آپ کا حق ہے، آپ اپنے لیڈر کے لیے کمپین چلائیں، وہ آپ کا حق ہے. اور یہ میں صرف پی ٹی آئی کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے ونریبل ہوئے ہیں بہت زیادہ. باقی نون لیگ والوں کو بھی، ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے معاملات نہ کریں. آج بلکہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے، کوئی کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کے اوپر کوئی کیس نہ بنایا جائے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے والوں نے ادھر ادھر کوئی کیس بنانے شروع کیے ہیں. ہاں، کوئی جینون چیز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. اب ان کے اوپر کیس وہ میرا خیال ہے ابھی آج سنا ہے میں نے، وہ بنا رہے ہیں، وہ والا توشہ خانے والا. اس کے اوپر تو طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی تھی، جب ان سے جنرل پوچھا گیا کہ جو حکمران وقت کو تحفہ ملتا ہے وہ اپنے یوز میں لا سکتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا تھا نہیں، کیسے کہہ سکتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ جب زکوٰۃ لے کے آتے تھے تو وہ آگے کہتے تھے یہ تو زکوٰۃ کی بھیڑیں ہیں، اور یہ وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دی ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ گفٹ بھی تم بیت المال میں جمع کراؤ، کیونکہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. اور اگر تم اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں وہاں تمہیں کون اس طرح کے گفٹ دیتا ہے. اس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا. تو اس طرح کے اگر کیسز بنتے ہیں، اپنی گورنمنٹ میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے اس کیس کو فیس نہیں کیا، لیکن اب ہو سکتا ہے اس طرح کے کیسز بنے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کیس کا آ کے مطلب سامنا کریں، اس کا جواب دیں. اگر گفٹ ان کے پاس ہے وہ واپس جمع کروائیں، یا اگر انہوں نے خریدا ہے تو بتائیں کہ ہاں میں نے یہ خریدا ہے. اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلیں. تو یعنی وہ جو چیزیں ہم دوسروں کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتے تھے، ان کے بارے میں پہلے ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ قانون کی حکمرانی میں، آئین کی حکمرانی میں انشاءاللہ بلیو کریں گے. لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے کسی شخص کو اس کی کمزوریوں کی وجہ سے ہائی جیک کر کے، جس طرح پچھلی حکومت میں چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو ہاتھ لگ گئی اور اس کی وجہ سے پھر وہ کمپرومائز ہوتے رہے. اس طرح کے معاملات جو اب والی حکومت ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی ہے. جن جن چیزوں کا گلہ شکوہ آپ نے اس وقت دیا ہے ان کو آپ نے ان ساری باتوں پہ اب خود اس طرح معاملات کو، اس طریقے سے ٹیکس کے والے سے آپ لوگ کہتے تھے عمران خان صاحب 1.5 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، 300 کنال کا گھر ہے، تو آپ لوگوں کے بھی جو اب ایسٹس ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ٹیکس کو آپ کلیئر کریں. اب یہ لادہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اس وقت 1.5 لاکھ ٹیکس تھا، اور جب وہ ابھی ہٹے ہیں تو ان کا 98 لاکھ تک ٹیکس پہنچا ہوا ہے. تو یعنی اس دوران اتنے اثاثے ان کے بھی بڑے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس بھی ظاہر ان کا بڑھا ہے. الحمدللہ یقیناً حلال کے ہوں گے، ہم الزام نہیں لگاتے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے دیکھنا، ہم کیوں کسی کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس پاس کریں. تو اب جو حکومت میں لوگ ہیں یہ بھی اپنے آ کے اثاثے ڈکلیئر کریں کہ جی ہمارے یہ اثاثے ہم یہ ٹیکس دے رہے ہیں، تاکہ جب یہ حکومت چھوڑ کے جائیں تو پتہ چلے ہاں جی اب یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اور اب ان کے اثاثے کتنے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپس میں لڑے نا، علمی اختلاف آپ کا حق ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. تو یہ میں آپ کو جستہ نصیحتیں اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ لڑائی جھگڑے والا ماحول نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں اس وقت موجودہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنائیں. یہ موروثی سیاست کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ کی جماعت کے اندر کتنے ایسے لیڈرز موجود ہیں، آپ رائٹ لوگ موجود ہیں، انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا سکتا تھا. تو آپ کیوں اس طریقے سے اپنے معاملات کو خود گمبھیر کرتے ہیں؟ میں بالکل موروثی سیاست کے خلاف ہوں. یہ والے ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. پریفر کرنا چاہیے کہ جو کردار والے لوگ ہیں انہیں اوپر لے کے آیا جائے، جو اپ رائٹ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی معاملے کے اندر. صرف کسی شخص کا لیڈر کا بیٹا ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اسے بٹھا دیا جائے اس پوسٹ کے اوپر. اور بعض اوقات یہ ساتھ کے لوگ ہی کام خراب کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے، اینڈ پہ ملوکیت کر کے اپنے بیٹے کو بنا کے، حالانکہ انہوں نے اپنی کمیٹی میں ان کو کہیں نہیں رکھا ہوا تھا. ان کے ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں محروم کرتے ہیں. جو وہ لسٹ آؤٹ ہوئے تھے بندے ان کا بیٹا نہیں تھا.
تو عالم دین بھی اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں. پوری پوری زندگی خلافت کی تحریکیں چلانے والے لوگوں سے بھی بعض اوقات مس ہینڈلنگ اس طرح کی. ہاں مودودی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, ان کے خاندان میں سے کبھی کوئی بندہ آج تک کسی پوسٹ پہ نہیں آیا. اس لحاظ سے میں نے دیکھا ہے ایک جماعت اسلامی اور دوسری ایم کیو ایم. حالانکہ ایم کیو ایم سے ہمیں نظریاتی اختلاف ہے کئی معاملات میں, جو کچھ قتل غارت کا بازار گرم ہوا کراچی میں ان کے وہ پرانے بڑے لیڈر نے, اس کے باوجود میں کہوں گا کہ گراس روٹ لیول پہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے محنت کی اور میرٹ کے اوپر اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, وہاں پہ بھی موروثیت نہیں ہے. سب سے پرفیکٹ جو ہے جماعت اسلامی پاکستان میں اس حوالے سے, ورنہ آپ کو نون لیگ میں بھی پیپلز پارٹی کے اندر بھی موروثیت نظر آتی ہے اور اسی طریقے سے معاملات وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں پی ٹی آئی میں کافی حد تک موروثیت سے نجات ہے, لیکن وہاں پہ جو پیسہ زیادہ لگاتا ہے اسے اوپر لایا جاتا ہے, وہاں پہ کرائٹیریا اور بن جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے جو شروع کے بنیادی ورکرز تھے جنہوں نے محنتیں کی ہیں, ان میں سے ایک ایک کر کے سارے چھوڑ کے چلے گئے, ان میں سے کسی کو پوسٹ نہیں ملی. ہاں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں اب میں کوئی اس طریقے سے دوسری پارٹیوں کے بھگوڑے نہیں لوں گا, بلکہ جو نظریاتی لوگ ہیں میں ان کو ٹکٹ دوں گا. لیکن 2018 میں انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ کرے نیکسٹ الیکشن میں دیں اور ملک کی بہتری ہو, میری دعا انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہے. یہ نصیحت کرنا اس لیے ضروری تھی کہ مجھے پارٹیوں سے غرض نہیں ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ غرض ہے کہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو, وہ کسی ایسے سسٹم کا حصہ نہ بن جائیں کہ وہ اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی ناجائز مشکلات کھڑی کریں. ایک تو ہے نا کہ آپ کوئی جائز چیز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر تو آپ کی یعنی بات درست ہے. اگر آپ ناجائز چیز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ بات غلط ہو جائے گی. اب یہ چیز ناجائز ہے کہ آپ گالی گلوچ پہ اتریں. اختلاف رائے وہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جب پی ٹی آئی گود میں بیٹھی ہوئی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے, ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتے تھے, لہٰذا ہمیں تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ابھی نئے نئے 3 دن پہلے نظریاتی بنے ہیں اور ڈیموکریٹک بنے ہیں, ہم شروع سے ڈیموکریٹک ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن اس کا اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس لیول پہ اتریں کہ آپ گالی گلوچ کریں اور غداری وطن کے فتوے لگانا شروع کر دیں آرمی چیف کے اوپر یا موجودہ چیف جسٹس کے اوپر. جب تک یہی 2 بندے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت یہ محب الوطن تھے. اسی چیف جسٹس نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس وقت یہ محب الوطن تھے. تو خدا کے لیے کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے تو ہونا. تو اس حوالے سے معاملات کو لے کے چلا کریں, باقی ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ جی, جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ اللہ علی بھائی, حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.